سعودیہ عرب کے شہر طائف میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں ایک پاکستانی شخص بطور گارڈ کام کرتا تھا۔ ایک دن اسے پاکستان سے پیغام ملا کہ اس کی والدہ کی حالت تشویشناک ہے، انہیں گردے کی پیوند کاری کرنی تھی اور اس کی سرجری پر 7,000 سعودی ریال لاگت آئے گی۔ اس نوجوان کے پاس صرف 1,000 ریال تھے اور کوئی نہیں تھا جو اسے قرض دے سکے۔ اس نے فیکٹری سے قرض مانگا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسے پیغام ملا کہ اس کی والدہ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے اور اگر 1 ہفتے کے دوران سرجری نہ کی گئی تو ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ وہ سارا دن روتا رہا اور اس حالت میں اس نے رات 2 بجے فیکٹری کے قریب واقع مکان میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ دیوار پھلانگ کر پار گیا، اس نے پولیس کو اس کا انتظار کرتے پایا۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد دنیا اندھیر ہو گئی۔ اچانک صبح کی نماز سے پہلے پولیس اہلکار اسے اس کے گھر لے گئے اور وہاں چھوڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اسے کھانا پیش کر رہا ہے۔ وہ متذب تھا۔ صبح کی اذان پر انہوں نے اسے صبح کی نماز کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ تب تک وہ خوفزدہ تھا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص آیا اور اسے سلام کیا اور صبح کی نماز کے لیے اسے مسجد میں لے گیا۔ اس کے بعد پاکستانی شخص نے دیکھا کہ جو بوڑھا اسے وہاں لایا تھا وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور نمازی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ طالب علم تھے اور بوڑھے آدمی نے اسے اسلام اور اس کے معاملات کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اچانک اس شخص نے خوفزدہ اور شرمندہ ہو کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے آپ سے کہا، اے اللہ، میں نے یہ کیا کیا؟ میں شیخ ابن باز کے گھر سے چوری کر رہا تھا جسے ہم اپنے ملک پاکستان میں بے حد پسند کرتے ہیں۔ شیخ کے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد وہ پاکستانی شخص کو گھر لے گئے جہاں بڑی تعداد میں لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ شیخ نے اسے ان کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ کھانے کے دوران شیخ نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم چوری کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس آدمی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شیخ نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو 9,000 ریال، 7,000 آپ کی والدہ کے آپریشن کے لیے اور 2,000 آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے دے رہے ہیں، لیکن پھر کبھی چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ نوجوان نے پیسے لیے اور شیخ کے لیے دعا کی۔ وہ اپنے ملک واپس آیا اور والدہ کا علاج کروایا جو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئیں۔ نوجوان شیخ کے گھر واپس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حیثیت میں کام کرنا چاہتا ہے۔ شیخ راضی ہو گیا اور نوجوان شیخ کے لیے کام کرنے لگا۔ ملازمت کے دوران ایک نوکر اس آدمی کو بتاتا ہے کہ جب وہ دیوار کود کر اندر گھسا تھا تو شیخ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے اس کے قدموں کی آواز سنی۔ شیخ نے وہ گھنٹی بجائی جو وہ صرف اپنے گھر والوں کو فرض نماز کے لیے جگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سب اٹھے اور حیران ہوئے کہ شیخ نے گھنٹی کیوں بجائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے کچھ شور سنا ہے۔ انہوں نے گارڈ کو اطلاع دی جس نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ جب شیخ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ چور ہے اور پولیس اسے لے گئے ہیں۔ شیخ پریشان ہو گیا اور پولیس سے کہا، نہیں، اسے واپس لاؤ، وہ ضرور محتاج ہوگا، اس لیے اس نے چوری کی کوشش کی۔ نوجوان رونے لگا۔ اس نے پورے خلوص کے ساتھ شیخ کی خدمت کی یہاں تک کہ محترم شیخ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم